اونٹ ذبح کریں گے تاکہ ساری دنیا پر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور سارے عرب کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ موت ان کو کھینچ کے لے جا رہی تھی۔ یہ پہنچے ہیں 16 رمضان کو بدر کے میدان میں العدوۃ القصوی، اور مسلمان پہنچے ہیں العدوۃ الدنیا۔ یہ 16 کو ادھر پہنچے ہیں، اور یہ مارچ کی 13 تاریخ تھی اور 624 عیسوی، اور مارچ کی 13 تاریخ تھی اور 17 رمضان المبارک۔ آپ نے مشورہ کیا بھائی، صفرا ایک جگہ تھی، وہاں مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں؟ فإن فریقا من المؤمنین لکارہون۔ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو لڑنے نہیں نکلے تھے، ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے، تو ہمارے پاس تو پوری تیاری نہیں ہے۔ کیا تیاری ہے؟ پورے لشکر میں 2 گھوڑے، ایک زبیر کے پاس، ایک مقداد رضی اللہ عنہما، اور پورے لشکر میں 8 تلواریں اور 70 اونٹنیاں اور 8 زرہ پوش، باقی ڈنڈا بردار۔ تو یا رسول اللہ اب یہ تو بہت بڑا لشکر آ گیا ہے۔ تو مقداد کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون۔ یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں موسیٰ کو جیسے انہوں نے کہا تھا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو، جب ملک فتح ہو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا اس سے پہلے کوئی آپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو ابو بکر نے کھڑے ہو کر یہی کہا۔ آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو پھر مدینے والوں کو خیال ہوا شاید اللہ کا نبی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے، جو بار بار پوچھ رہے ہیں، چونکہ اس لشکر میں 86 مہاجرین ہیں اور 313 ٹوٹل ہیں، 86 مہاجرین ہیں اور باقی سارے کے سارے وہ انصار ہیں، وہ زیادہ ہیں یہ تھوڑے ہیں، اور معاہدے میں یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے حفاظت کریں گے، باہر کا معاہدہ نہیں تھا۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کہ یا نہ یرید، اب ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو کہنے کے ہمارا خیال تھا ہمارے بھائی مہاجر جو کہہ رہے ہیں وہی ہماری رائے ہے، لیکن اگر آپ ہم سے الگ رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کو سچا جانا، آسمان سے اتری خبروں کو سچا جانا، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ فصل حبال من شئتا، جہاں جوڑنا ہے جوڑ دو، وقتا حبال من شئتا، جہاں توڑنا ہے توڑ دو، سالم من شئتا، جہاں صلح کروانی ہے کروا دو، وحارب من شئتا، جس سے لڑوانا ہے لڑوا دو، وخذ من اموالنا ما شئتا، جو مال لینا ہے لے لو، ما اخذت من اموالنا کان احب الینا مما ترکت لنا، جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ میرے رب کی قسم اب حکم دیں، اب حکم دیں، پہاڑوں سے کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دو، چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگائیں گے، آگ میں جل جاؤ، ہم سب جل جائیں گے، ہمارا بچہ بھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ آپ کہو یمن تک اپنی اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے اڑنے والا غبار بھی نہ دیکھیں گے، اور آپ کے فرمان پر برق القمات تک اپنے اونٹوں کو دوڑاتے چلے جائیں گے۔ انا لصبر فی الحرب وصدق عند اللقاء، ہم نے آج تک سینوں پہ تیر کھایا ہے، ہم نے پشت پر کبھی زخم نہیں کھایا، اب ہمیں کروائیں جو کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا چہرہ کھل گیا، آپ نے کہا بس اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ پھر آپ نے باقاعدہ لشکر بنایا، دائیں طرف جھنڈا پکڑایا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں، اور ان کو دائیں طرف کے لشکر کا سردار بنایا، بائیں طرف مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف والوں کا کی قیادت سونپی، اور قیس بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلوں کی قیادت سونپی، اور بیچ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا جھنڈا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی سیاہ اس سے یہ بڑا جھنڈا بنایا گیا تھا۔ یہ جھنڈا اللہ کے رسول کی طرف سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور بدر کی طرف آپ نے کوچ فرمایا۔ جمعہ کا دن آیا ہے تو آپ نے سورج کو پیچھے رکھا، آگے نہیں رکھا، تاکہ ہتھیاروں کی چمک سے آنکھوں میں روشنی پڑ کر دیکھنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا، آپ پہلی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن ایسی صف بندی ہے کہ ساری دنیا کے جرنیل حیران ہیں کہ یہ کیسا علم ہے جو اس مدینے کے شاہ سوار کو دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے صف بنائی، عرب میں صف بنا کے لڑنے کا رواج نہیں تھا، حلہ بولتے تھے، حلہ، تو آپ نے صفیں بنائی، 313 کی صفیں بنائیں اور سب کو سے صف میں کھڑا کیا۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے نکلے کھڑے تھے،
تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا تو آپ نے پیٹ میں مارا تو سواد پیچھے ہٹو. تو وہ ننگے بدن تھے, صرف ایک تہمت میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو کہا یا رسول اللہ اوجعتنی, آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے, مجھے یہ تیر مار کے, اور آپ عدل کرنے والے ہیں, مجھے بدلہ دیں. تو آپ نے کہا لے لو بدلہ. کہا نہیں, میرا پیٹ ننگا ہے, آپ اپنا پیٹ ننگا کریں تاکہ میں اپنا پورا بدلہ لے سکوں. تو آپ نے اپنے پیٹ سے کرتا ہٹایا تو انہیں دوڑ لگائی اور آپ کو چمٹ کر اس جگہ پیٹ کو چومنا شروع کر دیا اور رونے لگے. آپ نے کہا سواد یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں کون مرے کون جیے, تو میں نے چاہا کہ آخری چیز یہ ہو کہ میرا بدن آپ کے بدن کے ساتھ لگ جائے. میں نے صرف یہ چاہا. میرا یہ شہید ہوئے, یہ 14 شہداء میں سے سواد بن غزیہ بھی ہیں, یہ شہداء میں سے ہیں. تو آپ نے سب بندی کی. تو عتبہ بن ربیعہ بڑے سمجھدار آدمی تھے, بڑے سمجھدار آدمی تھے. ان کے پاس حکیم بن حزام آئے, کہنے لگے عتبہ مت لڑو, آگے اپنے ہی تو ہیں, مت لڑو. یہ ابو جہل کو عتبہ نے کہا میں تو خود نہیں لڑنا چاہتا, پر اس کمبخت کو سمجھاؤ ابو جہل کو, میں تیار ہوں, میں واپس ہو جاتا ہوں. تو حکیم بن حزام آئے ابو جہل کے پاس, ابو الحکم مت لڑو, سامنے اپنے کھڑے ہوئے ہیں. تو غصے میں, مجھے پتا ہے عتبہ کیوں نہیں لڑنا چاہتا, کہ اس کا اپنا بیٹا جو کھڑا ہے. یہ عجب جنگ تھی, واہ واہ کیا لوگ تھے. سامنے باپ بیٹا آمنے سامنے, ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں, ادھر عتبہ باپ کھڑا ہوا ہے, ادھر ابو حذیفہ کھڑے, ادھر بھائی کھڑا ہوا ہے ولید, ادھر ابو حذیفہ کھڑے, ادھر چچا ہے شیبہ, ادھر حمزہ کھڑے ہیں, ادھر عباس کھڑا ہوا, ادھر علی کھڑے ہیں, ادھر عقیل کھڑا ہوا ہے, ادھر ابو عبیدہ بن جراح ہیں, اور ادھر عبداللہ بن جراح باپ کافروں کی طرف, بیٹا ایمان والوں کی طرف. ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ آج ایمان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں, باپ کفر کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے. ابھی عقیل مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں وہ اہل باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے. ادھر حمزہ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئے. ادھر عباس, یہ اگرچہ اندر سے مسلمان ہو گئے تھے, اسلام دکھایا نہیں تھا, بتایا نہیں تھا اپنا, لیکن وہ باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ادھر ابو حذیفہ ہیں, اور ادھر سارا خاندان, باپ بھی کھڑا ہے, چچا بھی کھڑا ہے, بھتیجا بھی کھڑا ہے. ادھر حضرت عمر کھڑے ہیں, اور سامنے عاص بن ہشام بن مغیرہ سگا ماموں کھڑا ہوا ہے. ادھر طلحہ بن عبید اللہ ہیں, ادھر عمیر بن عثمان سگا چچا ہے. ادھر ابو بکر صدیق ہیں, ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر ہے, ادھر مصعب بن عمیر ہے, ادھر ابو عزیز بن عمیر ہے. سگے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ادھر عمیر کا بیٹا ابو عزیز, ادھر عمیر کا بیٹا مصعب, ادھر ابو بکر حق کی نشانی, ادھر عبد الرحمن کفر والوں کے ساتھ باطل کی نشانی, ادھر اللہ کا رسول ہے, اور ادھر داماد ابو العاص ہے, اور سامنے چچا ہے, اور سامنے چچا زاد بھائی ہے. یہ عجب جنگ دنیا میں لڑی گئی ہے, یہ عجب تماشا کائنات نے دیکھا ہے. یہ کیا معرکہ تھا. ابو جہل نے کہا نہیں, خون کی ندیاں بہیں گی, تب جا کے ہم واپس لوٹیں گے. مجھے پتا ہے عتبہ کہتا ہے میرا بیٹا نہ مارا جائے, بدبختی غالب آئی تھی. تو پھر عتبہ نے کہا, عتبہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا, ایک جھنڈا اس نے پکڑایا ابو عزیز بن, کفر کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ ابو عزیز. یہ کون ہے؟ عمیر کا بیٹا. اور میرے نبی کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مصعب. یہ کون ہے؟ عمیر کا بیٹا. کفر کا جھنڈا ایک بھائی کے ہاتھ میں ہے, اور حق کا جھنڈا دوسرے بھائی کے ہاتھ میں ہے, اور دونوں عمیر کے بیٹے ہیں. یہ ابو عزیز ہے, وہ مصعب ہے. یہ عجب جنگ. نضر بن حارث کو دوسرا جھنڈا, طلحہ بن ابی طلحہ کو تیسرا جھنڈا, اور 100 گھوڑ سوار تھے, 600 زرہ پوش تھے, 700 اونٹنیاں تھیں, اور 300 اس میں تلواریں تھیں, اور سالاروں پر حارث بن ہشام, گھوڑ سواروں کا سب قائد بنایا حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی کو. اور دائیں طرف کی کا سردار بنایا حارث بن عمیر کو, اور بائیں طرف کا سردار بنایا عمرو بن عبد ود کو, اور خود درمیان میں جھنڈا لے کر کھڑا ہوا. تو سب سے پہلا جو تھا نا پانسا, وہ قریش کے حق میں گیا کہ حضرت عمر کے غلام نکلے مہجا, تو اس کو ایک مکی نے نکل کے قتل کیا. تو سارے کافروں کا اولو حبل اولو حبل, حبل زندہ باد, حبل زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے.
مسلمانوں کا اس دن نعرہ تھا یا حی یا قیوم. یہ اللہ کے نبی نے کہا جب تم گتھم گتھا ہو جاؤ اور پہچان نہ رہے، کیونکہ مسلمانوں کی وردی کوئی نہیں تھی، اپنے اپنے لباس میں تھے، تو مسلمانوں کا اس دن نعرہ تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. تو کافروں کے سینے وہ چوڑے ہو گئے، حوصلے بلند ہو گئے. تو عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ عتبہ شیبہ بھائی، ولید عتبہ کا بیٹا، یہ تینوں نکلے. ابو حذیفہ نے باپ کو پہچانا، تلوار نکالی اور بھاگے اپنے باپ سے لڑنے کے لیے. قربان جاؤں اللہ کے رسول پہ. ابو حذیفہ واپس آ جاؤ، قطع رحمی نہیں کر، واپس آ جاؤ. ابو حذیفہ کو واپس بلا لیا، نکلنے نہیں دیا، ورنہ وہ نکلے تھے بے قرار ہو کے کہ میں جاتا ہوں اپنے باپ اور بھائی سے لڑنے کے لیے. تو ان کو واپس بلایا. انصار میں سے عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ، یہ تین آدمی نکلے. تو چونکہ لوہے میں تھے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینے والے. کہا واپس چلے جاؤ، تم شریف لوگ ہو، تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، چلے جاؤ. کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، اپنی قوم ہماری طرف بھیج، لوہا لوہے سے ٹکر کھاتا ہے. تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو اللہ اس کے رسول، علی اٹھو اللہ اس کے رسول، عبید اٹھو اللہ اس کے رسول. عبیدہ بن حارث، یہ آپ کے تایا سب سے بڑا بیٹا عبد المطلب کا حارث، یہ تینوں آئے. چونکہ تینوں لوہے میں تھے تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ میں ہوں اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ، میں ہوں اللہ اس کے رسول کا شیر حمزہ. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ علی. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ عبید. کہ ہاں اب ٹکر ہے، اب ٹکر ہے. دونوں طرف کے لشکر کھڑے ہوئے اور میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے. عجب لڑائی ہے. جن کے پاس نہیں تھے نا ہتھیار، انہوں نے پتھر کٹھے کر کے رکھے ہوئے، پتھروں پر ڈھیر لگا کے رکھے تھے کہ نہ ہاتھ میں ڈنڈا، نہ ہاتھ میں نیزہ، نہ ہاتھ میں تلوار ہے. تو پتھر کٹھے ہوئے تھے کہ جو آئے گا مجھ کو پتھر ماریں گے. تو جو نہتے تھے انہوں نے پتھروں کے ڈھیر لگا کے رکھے ہوئے تھے اور آپ نے صف بندی کی ہوئی تھی. اور قریش نے پہلے روب ڈالنے کے لیے کیا کیا، انہوں نے 100 گھوڑ سوار چاروں طرف دوڑائے اور عمیر بن ابی وہب سے کہا ایک چکر لگاؤ ان کے قریب. تو 100 گھوڑ سوار ایک دم جو دوڑے اور مٹی اور غبار اور گھوڑوں کے ہنہناہٹ سے روب پڑا. تو میرے نبی نے فرمایا ثابت قدم رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں جب تک میں نہ کہوں، قدم کوئی آگے نہ اٹھائے. اور فرمایا کہ جب تک کوئی قریب نہ آئے تیر نہ چلانا، تیر چلانا جب صد میں آئے. اور تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہیں، تمہیں گھیرے میں ڈالنے لگے تو اپنے دائیں بائیں تیر انداز بیٹھائے کہ تم تیر مار کے گھیرا نہ بننے دینا. جب فاصلہ کم ہو جائے پھر نیزے اٹھانا، جب گتھم گتھا ہو جائے پھر تلوار کا آسرا لینا، ضرورت کے مطابق. اور حملے میں پہل نہ کرنا، ہم پہل کرنے والے نہیں ہیں، میں حملے میں پہل نہ کرنا. جب یہ 3 سردار ان کے اٹھے مارے گئے تو اب دونوں طرف قریشی خون، ایک حق کے داعی ایک باطل کے داعی. انہوں نے اپنی طرف سے ہر ایک نے اپنی جوانی کے اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین آسمان بھی نیا نظارہ دیکھ رہے تھے. حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا. شیبہ اور حمزہ ٹکرائے، حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، علی نے ولید کو قتل کیا، عتبہ نے عبید کو تلوار ماری، ان کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی، الگ ہو گئی، ان کا گودا باہر نکل آیا. تو حضرت علی اور حمزہ نے آگے بڑھ کے عتبہ کو بھی قتل کر دیا اور حضرت عبید کو اٹھا کر لائے. تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا تو انہوں نے اللہ کے نبی کے سے پاؤں پکڑ لیے اور اپنا سر پاؤں میں رکھ دیا. یا رسول اللہ الست شہید، کیا میں شہید نہیں ہوا ہوں؟ کہ بلا انا علیک شاہد، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ تو شہید ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں. وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ كَذَبْتُمْ بَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَعِّنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ. یہ ابو طالب کا قصیدہ لامیہ ہے، 90 اشعار کا قصیدہ ہے، جس کے ایک شعر میں یہ تھا کہ اللہ کے اس بیت کے اس کعبہ کے رب کی قسم تم جھوٹے ہو کہ ہم محمد کی حفاظت نہ کریں گے، ہم اس کے دائیں بائیں لڑیں گے یہاں تک کہ ہمارے لاشیں لگ جائیں گے اور بیوی بچوں سے وہاں یہ دفن ہوئے. میں ایک بدو کو لے کر ان کی قبر پہ گیا تھا، ویسے کوئی نہیں وہاں جا سکتا. وہ اپنی یادداشت اللہ
ملانے والا بدر میں مل گیا تھا، تو وہ اس کو ہم ساتھ لے کر سڑک، وہاں بھی سڑک کوئی نہیں جاتی، وہ بڑی جیپ تھی ایک عرب کی، اس نے ڈال دی کھائیوں میں، وہ اوپر نیچے ہوتے 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 اندر جا کر ایک جگہ کا یہ ہے پہلا آل رسول کا شہید عبیدہ بن حارث۔ ایک مرتبہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو ساری وادی میں خوشبو پھیل گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جو خوشبو کیسی ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا عبید کی قبر یہاں ہے، یہ وہاں سے خوشبو ہے جو پھیل رہی ہے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہ جبریل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر دوسرا جھونکا آیا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہ میکائیل آ گئے 500 فرشتوں کے ساتھ۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معاكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ یہ ساری آیات بدر کے موقع پر اتری ہوئی ہیں۔ اب کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، اوپر سے اللہ کو پکار رہے ہیں یا اللہ مدد فرما، تو میرے رب کا قرآن آیا ڈرو نہیں، 1000 فرشتے آ گئے، 1000 قریشی، 1000 فرشتے، 1000 کافر آئے، 1000 فرشتے آ گئے۔ تو پھر عبیدہ بن سعید بن عاص یہ عرب کا پہلوان تھا، وہ چیختا ہوا نکلا جب 3 سردار قتل ہو گئے تو وہ سارا لوہے میں غرق تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اتنا، باقی سارا لوہا ہی لوہا تھا۔ تو حضرت زبیر جو سیدھے ہاتھ کے لشکر کے سردار اور جھنڈا بردار تھے، انہیں جھنڈا گاڑا اور تیر کی طرح نکلے تیزی کے ساتھ۔ یہ جب ہجرت حبشہ انہوں نے کی تھی تو انہوں نے برچھا چلانا، وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حبشہ کا یہ فن تھا دور سے برچھی مارنا، یہ نشانہ انہوں نے حبشہ میں رہتے ہوئے یہ انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی تھی۔ تو وہ لوہے میں غرق، کوئی جگہ نہیں سوائے ان آنکھوں کے۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا اور تیزی سے آئے، جب دیکھا تو کوئی جگہ وار کرنے کی نہیں ہے، تو انہوں نے دور سے ہی نا برچھی کو لے کر جو مرا ہے تو سیدھا جا کر اس کے آنکھوں میں لگی یہاں، اور اس کے دماغ کے پار نکل گئے، وہ چکرا کے گرا۔ پہلے وار میں صحابہ نے زور سے تکبیر پڑھی، جو گرا تھا اس کے سینے پر چڑھ کر برچھی کو جو کھینچا تو وہ ٹیڑھی ہو گئی، وہ نکلی۔ تو بعد میں وہ برچھی اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے مانگ لی کہ یہ مجھے دے دو، تو آپ نے ان کو آپ کو ہدیۃً عنایت فرما دی۔ پھر وہ خلفاء کے پاس وہ برچھی منتقل ہوتی رہی۔ اس کے بعد قریش نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ پھر اللہ کا نبی سجدے میں گر گیا، اے اللہ آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اتنی بڑی گواہی کسی کے لیے نہیں آئی، یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ عجب لڑائی ہو رہی ہے، عبداللہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے، ابو عبیدہ کو تلاش کر رہا ہے، اور ابو عبیدہ کوشش کر رہا ہے کہ باپ سے میری تلوار نہ ٹکرائے، باپ سے میری ٹکر نہ ہو، لیکن کب تک؟ آخر باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے ہیں اور ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھ سے باپ کی گردن کو اڑا دیا۔ تو میرے نبی نے کہا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ماموں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک وار میں ان کی گردن اڑا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان لانے کے بعد اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ابا ابو بکر سے بدر کی لڑائی میں تم میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تمہیں قتل کر دیتا پر میں نے روک لیا تلوار۔ ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میری تلوار چل جاتی، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ عجب کائنات کی کہانی ہے، خونی رشتے آپس میں صرف اللہ کے لیے ٹکرا گئے ہیں۔ میں آپ کو ابو حذیفہ سامنے ولید، ابو حذیفہ سامنے عتبہ باپ، ابو حذیفہ سامنے چچا شیبہ، ابو جہل سامنے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ، ان دونوں کی ماں ایک ہے باپ الگ الگ ہے، وہ بن ہشام ہے، ابن ابی ربیعہ ہے۔ ابو جہل
سامنے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ، ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آمنے سامنے، ادھر طلحہ بن عبید اللہ اور سامنے عمیر بن عثمان سگا چچا ہے، ادھر مصعب بن عمیر، ادھر ابو عزیز بن عمیر، ادھر عمر بن خطاب، ادھر عاص بن ہشام بن مغیرہ، یہ ادھر اللہ کا رسول، ادھر ابو العاص، ادھر علی، ادھر عقیل، ادھر حمزہ، ادھر عباس، یہ عجب کائنات نے نظارہ دیکھا ہے۔ پھر میرے اللہ نے فرشتوں کو اتارا، جب فرشتے اترے تو شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا اور حارث کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس فانی جار لکم، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ جبریل آئے 500 فرشتے، میکائیل آئے 500 فرشتے، تو حارث کا ہاتھ شیطان نے پکڑا ہوا اور یوں ہلاتا ہوا جا رہا تھا، ایسے بڑے موڈ میں تھا، بڑے موڈ میں کہنے لگا آج میں توڑے نال تو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ جب دیکھا نا جبریل میکائیل، ہاتھ چھڑایا اور اس کی ہوا خارج ہوئی اور وہ ہو گیا، پہلے نو پتہ لگ گیا۔ وہ حارث نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہن اپنی فکر کرو، آ گئے تہاڈا سر وڈن والے، ہن اپنی فکر کرو، انی ارا ما لا ترون، اور جوں بھاگا اور جوں بھاگا اور جا کر سمندر میں چھلانگ لگائی اور کہیں گا یا اللہ وعدہ نہ بھولنی، انہاں دا سر لائے میری جان بچا، رب وعدک الذی وعدتنی، میرے مولا وعدہ نہ بھولنا، وعدہ نہ بھولنا، تو نے مجھے کہا تھا قیامت تک تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لہذا مینوں کچھ نہ آکھ، انہاں لے جو مرضی کرنے کر۔ ایک پل نہیں گزرا، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیسے آدمی تھے؟ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پر، اور جب وہ آواز لگاتے تھے تو 8 میل تک جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایک عورت کا حمل ثابت ہو گیا ان کی آواز کی شدت سے، تو وہ کیسا آدمی ہوگا؟ اس کو چھوٹے قد کا ایک انصاری صحابی ابو الیسر وہ مشکیں ہاتھ باندھ کے لے کے آ رہا۔ اب حضرت عباس بڑے شرمندہ کہ ہاتھی کو چوہا پکڑ کے لائے، ایسا قد کا تناسب، تو انہوں نے شرمندگی مٹانے کے لیے کہا بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی اور تھا زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ تو ابو الیسر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نے ہی پکڑا ہے۔ تو کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی ہے۔ بھاگے، سب سے پہلا جو مکے پہنچا وہ حسیمان بن حابس خزائی تھا، اور اس نے آ کے شور مچایا، ابو الحکم قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، عبیدہ قتل ہو گیا۔ تو صفوان بن امیہ یہ حتیم میں بیٹھا تھا، کہنے گا یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے، اس سے پوچھو صفوان کا کیا ہوا تاکہ پتہ چل جائے۔ تو لوگوں نے کہا صفوان کا کیا ہوا؟ کہ وہ تو وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہاں تھا؟ ہاں اس کے باپ امیہ کو میں قتل ہوتے دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے بھائی عمر کو میں قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ پھر تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ پھر پیچھے ابو سفیان بن حارث یہ پہنچا اور اس نے کہا کہ بھائی ہمیں تانا نہ دو، ہمیں لان تان نہ کرو، وہ تو آسمان سے کوئی لشکر اترا تھا جنہوں نے ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، ہمیں بھاگنے کا تانا نہ دو۔ ابو لہب اس وقت وہ پوری حالت میں تھا، وہ پہنچا تو جب اس نے یہ سنا کہ یہ آسمان زمین سے کچھ اترا تو حضرت عباس کے غلام رافع، ابو رافع وہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا وہ ضرور فرشتے ہوں گے۔ تو ابو لہب نے اس کو مارنا شروع کیا کہ تم بھی ایسی غلط باتیں کرتے ہو۔ تو ام فضل نے سر پہ ابو لہب کے لاٹھی ماری، وہ خون آلودو کے پیچھے ہٹا اور 3 دن چیچک میں مبتلا لے کے ایسا مرا کہ اس کے بیٹے بھی اس کے لاش کے قریب نہ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، پہلے 14 سال کے بعد اللہ نے دکھایا کہ دعوت دینے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جب دعوت دینے والے اللہ کی رضا کے ساتھ اور لوگوں سے کچھ نہ چاہتے ہوئے اللہ کا بولتے رہتے ہیں پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اور بے سر و سامان لوگ کل 14 آدمی شہید ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بادل کا غرور خاک میں ملا دیا، اور مال غنیمت الگ، اور آپ نے مال غنیمت میں سے 2 چیزیں پسند کی، ایک ابو جہل کا اونٹ عسکر اس کا نام تھا، اور ایک تلوار منبع بن حجاج کی، اس کا نام ذوالفقار تھا۔ یہ تلوار پھر آپ نے خندق کی لڑائی میں حضرت علی کو دی، جس سے انہوں نے عامر بن عبد ود کو قتل کیا تھا، اور باقی آپ نے مال غنیمت وہاں تقسیم کیا۔ 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، 3 دن آئے ہائے۔ عتبہ کی لاش کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے ابو حذیفہ کا رنگ
نیلا پڑ گیا۔ باپ کی نظر پڑی، باپ نے کہا ابو حذیفہ باپ کے مرنے کا غم ہو رہا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، اس کا غم نہیں ہو رہا، غم یہ ہے کہ میرا باپ بڑا سردار تھا، بڑا عقل مند تھا، اسلام سے پتہ نہیں کیوں محروم رہ گیا اور آج کفر پہ مر گیا، مجھے باپ کے کفر پہ مرنے کا غم۔ آپ نے کہا ابو جہل ڈھونڈو کدھر ہے؟ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے عبداللہ بن مسعود، تو اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، زخمی پڑا تھا، تو انہوں نے اس کی داڑھی کو پکڑا، اور کون؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود۔ کہ اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، دیکھ لیا؟ کہ کیا ہوا؟ اگر میری قوم نے مجھے مار دیا تو اس میں رسوائی کی کیا بات ہے؟ اس میں رسوائی کی کیا بات ہے؟ بڑی افسوس ہے کہ یہ کمیوں کے ہاتھوں میں مارا گیا، کاشتکاروں کے ہاتھوں میں مارا گیا۔ مدینے والوں کو کمی کہہ رہا تھا، کاشتکار کمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر یہ عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے اور حزلی تھے، کہنے لگا ارے چرواہے کے بیٹے، تو بہت بڑے سردار کے سینے پہ چڑھنے لگا ہے، یہ میری تلوار لے، اس سے میرا سر کاٹ اور نیچے سے کاٹ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بڑے سردار کا سر ہے، اور اپنے ساتھی کو جا کے بتا دے میں کل تم سے جتنی نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے دگنی نفرت کر رہا ہوں۔ یہ اس بدبخت کے آخری الفاظ۔ جب اس کا سر کاٹ کے سامنے لایا گیا، باپ نے کہا یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ فرعون موسیٰ کے فرعون سے شدید ہے کہ موسیٰ کا فرعون ڈوبنے پر کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس امت کے فرعون نے کہا کہ میں کل کی نسبت آج زیادہ نفرت